ٹھیک ہے، شیطان مانے دھتکارا ہوا، یا دھتکارا ہوا، دھکے مار کے جس کو نکال دیا جائے ذلیل کر کے، کہتے ہیں کہ یہ دھتکارا ہوا، تو شیطان بمانے دھتکارا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایسا کرنا، کل میک لیا اس کو اوپر چیک بھی کر لیں گے، دیکھ بھی لیں گے، اس کے پکچرز بھی لے لیں گے، یہ پھر ٹھیک ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کند نیک بخت از گناہ اجتناب، سارے لفظ گزر چکے ہیں۔ کند مانے کرتا ہے، نیک بخت مانے نیک بخت، از مانے سے، گناہ مانے گناہ، ٹھیک ہے، اجتناب مانے پرہیز، عام لفظ ہے، ہم اردو میں استعمال کہتے ہیں نا بھئی اجتناب کرو، فلاں سے اجتناب کرو بچوں، اجتناب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پرہیز، بچنا۔ کرتا ہے نیک بخت گناہوں سے اجتناب، کرتا ہے نیک بخت گناہوں سے اجتناب۔ کہیں کو یاد کیا نہیں، ہدایت اللہ دیکھ گرو میں کہنا ہدایت اللہ چاہو جب یاد ہوئے کہ پن ہاں، کیا لفظ ہے کہ پن ہاں شود نور مہر الصحاب، کہ پنہاں شود نور مہر الصحاب، یہ مانے اس لیے، پنہاں مانے چھپ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، پنہاں مانے پوشیدہ، پنہاں مانے پوشیدہ، سنو شروع کرو، پنہاں مانے پوشیدہ، من کر دو تھوڑی دیر۔ آہستہ آواز، صرف میرے تک آواز ہے۔ پنہاں مانے پوشیدہ، شبد مانے ہوتا ہے، نور مانے، مہر مانے سورج، مہر مانے از مانے، صحاب مانے بادل، سرکی میں کہتے ہیں جھاڑ، اردو میں بادل، فارسی میں صحاب، آگے بات سمجھ۔ چلو چلو آج محنت الثلاث اور ملا ہوا ہو، اس ہو گیا یاد یہ مانے اس لیے، پنہاں مانے پوشیدہ، شباد مانے ہوتا ہے، نور مانے نور، مہر مانے سورج، آز مانے سے، صحاب مانے بادل۔ جی تو صحیح ڈوباؤ تھوڑا ہی ہیلپ کی
فحد الاسم مضاف مضاف ہے، فحد الاسم کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها، اسم کی تعریف ایسا کلمہ ہے، بس اسم کی تعریف ایسا کلمہ ہے، بس اسم کی تعریف، اس لیے چھپ جاتا ہے سورج کا نور بادل سے، اس لیے چھپ جاتا ہے سورج کا نور بادل سے، اس لیے چھپ جاتا ہے سورج کا نور بادل سے، اسم کی تعریف ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو موجود ہو اس کی ذات میں، مطلب سمجھ آیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے بادل جب آتے ہیں تو سورج، گناہ آتے ہیں تو نیکیاں، سمجھ آ گئی ہے؟ بادل آتے ہیں تو کیا چھپتا ہے؟ گناہ آتے ہیں تو کیا چھپتے ہیں؟ بس اتنا کافی ہے تمہیں سمجھانا، ٹھیک ہے؟ نہیں سبق تو آگے چلے گا، یہ مثال دینا اتنا کافی ہے، ہم سب کے لیے کافی ہے، نیکیاں زیادہ کرنا چاہیے، گناہ نہیں کرنا۔ مکن نفس سے امارہ، یہی ہے مکن نفس سے امارہ رہا پیروی ہی، مکن نفس سے امارہ رہا پیروی ہی، جو ادھر نہ ملا ہوا ہو تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، کن مانے نہ کر، کن مانے نہ کر، نفس سے امارہ، نفس، نفس کا میں نے ایک بتایا تھا مانا ضمیر، یہ جو انسان میں ضمیر ہوتا ہے اس کو نفس کہتے ہیں، ایک مانا اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، اردو میں بھی کہتے ہیں اے میاں ادھر توجہ کرو، اس طرح حضرت میاں ادھر ضمیر زندہ ہو جاتا ہے یہ نہ کرے، کرتے ہیں نا الفاظ استعمال، اس ضمیر کو کیا کہتے ہیں؟ نفس۔ دوسرا مفہوم نفس کا، یہ جو انسان میں میں پائی جاتی ہے نا اس کو نفس کہتے ہیں، میں کہتے ہیں نا میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا، یہ میں کا لفظ جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس۔ دو مفہوم ہو گئے، تیسرا مفہوم یہ جو ہم بولتے ہیں نا لفظ جی، یا لفظ جی بولتے ہیں اس کو بھی نفس کہتے ہیں، کیسے؟ میرا جی کرتا ہے میں کھا لوں، میرا جی کرتا ہے کہ میں یہ چیز پی لوں، میرا جی کرتا ہے کہ میں پڑھ لوں، میرا جی کرتا ہے کہ میں سو جاؤں، یہ جی جی کا لفظ جو استعمال ہم کر رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس۔ امارہ، کیا؟ امارہ مبالغہ کا صیغہ ہے، امارہ کا معنی ہوتا ہے حکم دینے والا، ٹھیک ہے؟ امارہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حکم دینے والا۔ کبھی انسان نفس کو حکم دیتا ہے اور کبھی نفس انسان کو حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی انسان نفس کو حکم دیتا ہے اور کبھی نفس
انسان کو حکم دیتا ہے۔ کبھی انسان نفس کے تابع ہوتا ہے اور کبھی نفس انسان کے تابع۔ اصل جو شیطان کہے ہم ویسے کر لیں تو ہم نفس کے تابع، اور جو شیطان کہے ہم ویسا نہ کریں تو نفس ہمارے تابع۔ نماز کا ٹائم ہو، نماز جان بوجھ کر نہ پڑھیں تو ہم نفس کے تابع، اگر ہم نماز کو پڑھ لیں تو نفس ہمارے تابع۔ آگے بات سمجھ۔ اب وہ نفس انسان میں ہوتا ہے، وہ ابتداءً انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابتداءً، ہاں، نہ ملا ہوا ہو، اس کا معنی کس کا معنی کرے؟ ادھر لکھا ہوا نہ ملا ہوا ہو تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، میری مراد ماضی اور حال اور استقبال ہے۔ بولو سمجھ آئی؟ انسان میں ابتداء نفس حکم دیتا ہے برائی کرنے کا، جب نفس برائی کرنے کا حکم دے، اس نفس کا نام کیا ہے؟ اگر ہم نے گناہ کر لیا پھر اس میں ہم شرمندہ ہوئے، خدا سے معافی مانگ لی، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، نیکی کرنے کے لیے آپ کا خود بخود دل کرتا ہے، اور جب تک آپ نیکی نہ کریں تو آپ کو سکون نہیں آتا۔ مثلا نماز کا ٹائم ہوا، جب تک نماز نہ پڑھیں آپ کو سکون نہ آئے، قرآن کی تلاوت نہ کریں آپ کو سکون نہ آئے۔ آگے سمجھ، کسی غریب کو کھانا نہ کھلائیں آپ کو سکون نہ آئے، اور کسی کو تکلیف نہ دیں، ہر وقت یہی دل میں خیال رہے میری طرف سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں، اس کو اگر اندر انسان کے کوئی چیز ایسی ہو جو کہے کہ برائی کر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ برائی کر لی، کرنے کے بعد نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور ہر نیکی کرنے کا دل کرے، جب یہ کیفیت پیدا ہو اور برائی سے نفرت ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب بتاؤ ہم کون سے درجے میں ہیں؟ ہم تو نفس ہمارا سے نکلے ہی نہیں، کہ جائے کہ ہم نفس لوامہ میں داخل ہیں، اور نفس لوامہ سے نکل کر پھر نفس مطمئنہ میں داخل ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایتو النفس المطمئنہ، وہاں نفس لوامہ نہیں ہے، نفس امارہ نہیں ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، لامارۃ، نفس امارہ، بات سمجھ آئی؟ نفس، تو گناہ کرنے کے بعد خشیت الہی سے، اللہ سے ڈر جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس۔ قرآن نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اللہ نے اپنی طرف کس کو بلایا ہے؟ نفس امارہ کو بلایا ہے، نفس لوامہ کو بلایا ہے، کس کو بلایا ہے؟ نفس مطمئنہ کو بلایا ہے۔
من نفس لوامہ، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ ایحسب، ہاں، میں قسم کھاتا ہوں، لا اقسم، لا یا زائدہ یہاں پر، من نفس لوامہ، نفس لوامہ کی، نفس لوامہ کی، ٹھیک ہے بھائی؟ اللہ نے اپنی طرف کس کو بلایا ہے؟ مطمئنہ کو بلایا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب اگر تیرے اندر کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت، ارجعی الی ربک، اب اپنے رب کی طرف آ جا، اب تو اس قابل ہو گیا ہے، اب تو اس قابل ہو گیا ہے کہ اب تو اپنے رب کی طرف آ جا، راضیۃ مرضیہ، جیسے رجل اور علم اور اس اسم کی علامت یہ ہے کلمہ کا مسند الیہ ہونا، جیسے زید القائم، بات سمجھ آئیے؟ آگے کیا فرمایا؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، رب کے، اپنے رب کی طرف مرضیہ، اس لیے وہ کلمہ یا تو یہ کہ نہیں دلالت کرے گا، ٹھیک ہے بھائی؟ اس کے بعد کیا فرمایا؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی وادی، جب تو میرے پاس آئے گا، میری نظر تیرے دل پر پڑے گی، تیرا دل کا تزکیہ ہو جائے گا، فادخلی فی عبادی، اب تو میرے بندوں میں بیٹھنے کے قابل ہو گیا ہے، میرے بندوں میں بیٹھنوں کے قابل ہو گیا ہے، فادخلی فی عبادی، اب تو میرے بندوں کے پاس آ جا، کب؟ جب تیرے دل میں کدورت نہ ہو، تیرے دل میں حسد نہ ہو، تیرے دل میں بغض نہ ہو، تیرے دل میں انا نہ ہو، تیرے دل میں کینہ نہ ہو، تیرے دل میں نفسانی خواہشات نہ ہو، اس وقت دل و دماغ کو عبادت کے پانی سے دھو کر فادخلی فی عبادی، پھر میرے بندوں میں آ جا، جب تو میرے بندوں میں آئے گا پھر تجھے میلاد بھی اچھا لگے گا، عرس بھی اچھا لگے گا، پھر تجھے اور محفلیں بھی اچھی لگے گی ذکر اللہ کی۔ آگے بات سمجھ کہ جہاں میرے پیغمبر کا ذکر ہو، جب اس میں آئے گا، اس کا اگر مزہ چکھنا ہے تو پھر کیا کر، جمعراتی کی بات نہیں کر رہا میں، حضور کے تذکرے کی بات کر رہا ہوں، بات سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ ایک ہوتا ہے وقت عادی، ایک ہوتا ہے وقت شرعی، ایک ہوتا ہے وقت عادی اور ایک ہوتا ہے وقت، سمجھا کرو اس طرح کے مسائل کبھی زندگی میں یاد رکھنا، خدا تمہیں یہ مسلط دے، مسئلے کو انا نہ بنا، مسئلے کو انا نہ بنانا، مسئلے کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرنا، تہ تک نہ پہنچو اس پہ چے میں گویا نہ کرنا، جو صداقت حق ہے وہ جس مسلک میں بھی ہو، علماء اہل تشیع میں ہو، علماء اہل سنت میں ہو، علماء اہل دیوبند میں ہو، غلطی غلطی ہو، غلطی۔ میرا پیر صاحب نے اپنے والد کی قبر کچی رکھی ہے، پکی نہیں رکھی، کچی رکھی ہے، کیا ان کے پاس گنجائش نہیں تھی پکی بنانے کی؟ پیسہ نہیں تھا؟ نہیں، افضل کیا ہے کہ قبر کو کچا بنا رکھنا۔ اب وہ بھی لوگ ہیں
جو جہاں سے لاحد کھودی جاتی ہے وہاں سے پکی اینٹیں لگانا شروع کرتے ہیں، اوپر تک پکی لگاتے ہیں۔ اب آپ کیا کہو گے کہ یہ سنی کرے تو درست ہو جائے گا؟ بولو، اگر کوئی اہل دیوبند میں سے اعتراض کرے تو اس کا اعتراض غلط ہے؟ کبھی نہیں غلط، اس کا اعتراض بجا ہے۔ غلطی جو ہوگی وہ جس مسلک میں بھی ہوگی وہ غلطی ہوگی۔ آپ مزار پہ گئے اور وہاں سجدے میں پڑے ہوئے، آپ دونوں ہاتھوں پڑے ہوئے سجدے میں، اب اگر کوئی کہے یہ کیوں کر رہے ہو، یعنی ہم تو سننی ہے اس لیے کر رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت ابو ہریرہ، جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جب حضور کے روضے پر حاضر ہوتے تھے، جہاں حضور کا سر انور ہے اس طرف کھڑے ہو جاتے تھے، ہاتھ باندھ کے، نگاہیں نیچے کر کے، کچھ پڑھتے ہی سال ثواب کرتے اور انہی پاؤں میں بغیر پیٹ کیے پیچھے چلے جاتے۔ ہم نے تو کتے لڑا دیے، رچھ لڑا دیے، ہم نے تو جناب تھیٹر لگوا دیے بلی کے مزار پر، ہم نے تو جناب وہاں کنجریاں نچوا دی، وہاں تو جناب ہم نے ایسے ایسے خرافات پیدا کر دیے جن کے مزار پہ لکھا ہوا ہے کہ کامل وہی ہو سکتا ہے جو شریعت کا پابند ہو، اسی کے مزار پر کھڑے ہو کر سارے خرافات۔ کوئی اگر ہمیں یہ سمجھائے یہ کہے کہ غلط ہے، ہم کیا کہیں گے؟ یہ ٹھیک ہے، کہیں گے ٹھیک ہے، بولو یہ غلط ہے۔ غلطی جس فرقے میں ہو اس کو غلطی کو غلطی مانو۔ ایک ہوتا ہے وقت عادی اور ایک ہوتا ہے وقت شرعی۔ وقت شرعی میں کائنات کی کوئی ہستی، کوئی شخص اس میں کمی پیشی نہیں کر سکتا سوائے اسے جو جس کو اللہ نے اختیار۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب ظہر کی نماز کا ٹائم ہے جناب، سورج ڈھل جائے گا، جب ہر چیز کا سایہ اس کی دو مثل ہو جائے گا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اب جب ٹائم ختم ہو جائے آپ 2 منٹ بڑھا سکتے ہو؟ کیوں نہیں بڑھا سکتے؟ یہ وقت شرعی ہے، عادی نہیں ہے۔ صبح کا ٹائم شروع ہو گیا فرض کرو 5 بجے، 6:40 پہ ختم ہوا، آپ نے کہا میں تو 45 پہ پڑھوں گا، وقت بڑھا دیتا ہوں، بڑھے گا؟ کیوں؟ وقت شرعی ہے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ رمضان المبارک کا چاند نظر آیا، سن لے تو بھی سن لے، فائدہ ہوگا تیرے لیے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آیا، تھوڑی دیر نظر آنے سے پہلے ہی آپ نے کہا جی میں تو چاند کو دیکھ کر دعا کر رہا ہوں۔ وقت پر نظر آئے گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبح روزے کا ٹائم شروع ہوا، اب افطاری بند کر دو، سحری بند کر دو، آپ کو جی 10 منٹ میں بڑھا رہا ہوں، 10 منٹ، 5:10 پہ ٹائم ختم ہوتا ہے، میں 5:20 پہ جو ہے نا میں ٹائم سحری بند کروں گا۔ وقت بڑھا سکتے ہو؟ کیوں؟ شرعی ہے۔ اب آؤ دوسری جانب، آپ نے جو کہا جی میں وہ میرے تبو شادی کر رہے ہیں تو انہوں نے ڈیٹ فکس کر دی ہے فلانے دن
مہندی ہوگی، فلانے دن بارات ہوگی، فلانے دن ولیمہ ہوگا. ٹھیک، غلط کہہ رہا ہوں؟ اب کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو کہا جی وہ مہندی تو بدھ کو ہونی تھی تو جمعرات کو رکھ لیتے ہیں. اب جو بارات جمعے کو تھی اس کو ہفتے والے دن رکھ دیتے ہیں. اب جو ہفتے والے دن دعوت ولیمہ تھا اس کو یار اگلے جمعہ رکھ لیتے ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقت عادی کہتے ہیں. یہاں تک یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ یوں سمجھ لیں کہ میں کتاب دیکھ کر پڑھ رہا ہوں. سامنے میرے کتاب کھلی ہوئی ہے، دلائلوں کے انبار لگا سکتا ہوں، اتنے جتنے تمہارے سر کے بال بھی نہیں. سمجھ آئی بات؟ جی اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقت ہے. آپ نے کہا جی میں نے صبح 7 بجے ڈیوٹی پر پہنچنا ہے اور اپنی بیوی کو کہہ دیا یا اپنی امی کو کہہ دیا یا اپنی سسٹر کو کہہ دیا 7 بجے ناشتہ تیار ہونا چاہیے. اب اگر اس نے 7:15 کر لیا، ہو سکتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسمبلی میں وقت پر پہنچے نہ پہنچے 10 منٹ لیٹ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلاس 8 بجے شروع ہوئی، ہم نے 7:30 شروع کر دی، آدھا گھنٹہ پیچھے کر لیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ چھٹی 12 بجے کرنی تھی 12:15 پہ کر لی. اس کے پیچھے تو 12 کا ٹائم رکھا ہوا ادارے کی طرف سے، ہم 12:15 پہ کر رہے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عادی. وقت عادی انسان کے اختیار میں ہے، وقت شرع اللہ اور اس کے رسول کے اختیار. اب بولو جی وقت شرع اللہ کے چلو تو ہے، رسول کے اختیار میں کیسے بات کر دیا آپ نے؟ پھر بیچ میں ہمیں یہ کیسے کر دیا؟ حضرت علی کے عصر کی نماز رہی تھی، بولو ہے کتابوں میں. سورج غروب ہو گیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب رخساروں پر حضرت علی کے آنسو گرے، فرمایا یہ کس کے آنسو کس لیے ہیں؟ کس لیے ہیں؟ عرض کیا رسول اللہ نماز رہ گئی ہے. حضور پڑھ چکے تھے نماز. اب آپ کی اطاعت میں عصر کی نماز قضا ہو گئی کیونکہ آپ جو آرام فرما رہے تھے جگا تو نہیں سکتا تھا. تو فرمایا یہ کوئی بات ہے، سورج کو ہم واپس کر دیتے ہیں. اب وہ وقت شرع تھا، اشارہ کیا تو سورج واپس آ گیا. حضرت علی نے نماز قضا ہوئی اس کو ادا کیا وقت میں. اب وہ وقت شرع تھا. وقت بولو سمجھ آئی بات یا نہیں آئی؟ وہ کیا تھا؟ وقت شرع تھا. اللہ کے نبی کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ ترمیم وقت شرع میں بھی کر سکتا ہے اور وقت عادی میں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. عید پڑھ کر قربانی کی جاتی ہے، عید سے پہلے نہیں. عید پڑھو گے اس کے بعد آ کر اب قربانی کا جانور ذبح کرو، یہ شرعی وقت ہے. یہ کیا ہے؟ ایک صحابی رسول نے عید سے پہلے قربانی کیا؟ عید سے جب عید پڑھ لی دل میں خیال آیا مسئلہ تو پوچھوں یا رسول اللہ ایسا ایسا ہو گیا ہے. انہوں نے فرمایا یہ صرف تیرے لیے تھا، وہ جو ہو گیا ہے اب دوبارہ نہ کرنا، اور قیامت تک کسی اور کے لیے نہیں ہے. کسی اور کے لیے نہ تیرے لیے ہوگا نہ کسی اور کے لیے، لیکن جو کر دیا وہ ہو گیا، تیری قربانی ہو گئی. اب یہ کون سا وقت تھا؟ شرعی تھا یا عادی؟
तरमीम हो गई या ना हुई? हो गई तरमीम? फुकाहा ने कहा जी जब हम नमाज में भूल जाए दाएं तरफ सलाम फेरे फिर सजदा साफ करें, हिंदल बास दूसरी तरफ भी सलाम फेरे फिर सजदा साफ करें। अगर दोनों तरफ सलाम फेर के सीना काबे से फिर जाए या दुनियावी बात बंदा कर ले, वो नमाज गई, खत्म। अब क्या करना होगा? अस्सिर नौ दोबारा पढ़नी होगी। हाँ वो वक्त का गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, कोई हो, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं तरफ भी सलाम फेरा, बाएं तरफ भी सलाम फेरा, सहाबा की तरफ रुख भी कर लिया, सीना भी फिर गया इस तरफ। एक साहब रसूल खड़े हुए, अर्ज किया रसूलल्लाह नमाज जो 4 रकात थी क्या 3 रकात हो गई है? 3 रकात हो गई है, ये नहीं कहा कि आप भूल गए। उन्होंने फरमाया क्यों? या रसूलल्लाह आपने कितनी पढ़ी है? 3। हो सकता है वही नाजिल हुई हो। नहीं, मुझे भुलाया गया है। भूला नहीं, कभी नबी नहीं भूलता। जो ये कहे कि नबी भूलता है वो इस्लाम से खारिज है। नबी को भुलवाया जाता है लितालीम उम्मत, उम्मत की तालीम के लिए। बात समझ गई? अच्छा चलो सजदा साफ कर लेते हैं। तरमीम हो गई, वक्त तो था दाएं तरफ सलाम फेरने के बाद सजदा साफ करने का, शरी वक्त तो वही था, दोनों तरफ सलाम भी फिर गया, सीना भी फिर गया। नमाज हम जैसों की टूट जाए गई या रह गई, लेकिन नबी ने सजदा बाद में किया, वक्त शरी गुजर गया, वो वक्त गुजर गया। तो वक्त शरी में नबी को तरमीम का हक हासिल है। ये मसला बाद में पूछना है। वक्त आदि वक्त शरी समझ आ गया है? वक्त आदि में कौन तरमीम कर सकता है? हम कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। वक्त शरी में हम तरमीम शादी या बाकी जो अहकामात हैं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर है जरा अल्लाह का शुक्र। नब्बे तालिब से ये भी नम्मा है, ये भी नम्मा है, ये भी नम्मा है, ये तालिब भी नम्मा है। पढ़े मोहम्मद बिलाल मैं सब पुराना तशरीफ रखना। इरशाद आसी देर नारासी हो, आसी सही का जब मिलना है कोई दसेंदा पिया है वाले जिक्र खैर भी थे, वो बंदे को आप भी कोई मसला नहीं। दसो अच्छा 2 मिनट ये अच्छा वो इरशाद को हाँ ठीक।
بولو سمجھ آئی بات یا نہیں میرے بھائی؟ وقت شرعی میں حق کے ترمیم اللہ کو ہے، اور اس کے اختیار سے اگر اللہ نے اختیار دیا ہے تو پھر کس کو ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ ہمیں کسی کو حق حاصل نہیں، ہمیں حق کس میں؟ وقت شرعی میں کمی پیشی کرنے کا، لیکن وقت عادی جو ہوتے ہیں اس میں بندہ کمی پیشی کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ جو منگنی کا دن رکھا جاتا ہے، بندے جمع ہو جاتے ہیں، بارات کا دن رکھا جاتا ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، آگے بات سمجھ؟ اسی طرح جو ہے شادی کی جو رسومات ہوتی ہیں، یا باقی کوئی دعوت کر لیتا ہے، اللہ کے نام کی دعوت کر لیتا ہے، اب آ جاؤ افطاری رکھ لیتا ہے کہ آج افطاری میرے پاس کریں، سارے لوگوں کو جمع کر دیا، کس نظریے سے؟ بولو یار، کس نظریے سے؟ تاکہ افطاری جو بھی کرے گا تو اسے کیا ہوگا؟ جو بھی کھجور کا دانہ کھا جائے گا اسے، یہ جو آپ نے افطاری لوگوں کو دی ہے تو یہ کون سا وقت ہے؟ عادی ہے نا؟ اس طرح یہ وقت عادی ہے، اسی طرح جمعرات، خانی، تیجا، چالیسواں یہ بھی وقت عادی میں شامل ہیں، وقت شرعی میں شامل ہیں۔ کوئی دنیا کا مفتی، عالم، شیخ الحدیث یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ جمعرات فرض ہے، الخانی فرض ہے، تیجا فرض ہے، چالیسواں فرض ہے، واجب ہے، نہیں، عمل مستحب ہے، کر لو گے، لوگ جمع ہو جائیں گے، کوئی اس میں نیک بندہ ایسا بھی ہوگا خدا کا، اس کے ہاتھ اٹھ جائیں گے، مرنے والے کی بخشش ہو جائے گی۔ علامہ صبری ملنا چاہتے ہیں؟ جی جی، سمجھ آ گئی ہے؟ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کیڑے ہم ان چیزوں میں نہیں پڑتے، ہمارے یہ مقاصد نہیں، ہمارے بڑے مقاصد ہیں جو ان چیزوں سے کئی بالا تر ہیں، ہم ان کو صرف ایک جواز کی حد تک رکھتے ہیں۔ آج جو صلاۃ السلام نہ پڑھے کافر، اور ادھر سے کہیں جی جو صلاۃ السلام پڑھے وہ بھی کافر، یہ بات ہے یار، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ کیا کفر اور شرک اتنی آسان چیز ہے کہ اس کو ایک جیب میں اس کو ڈال دیا، ایک اس کو ڈال دیا، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے۔ شدت پسندی، ہمارا مطبع نظر، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہمارا مقصد قرآن کو سمجھنا، احادیث کو سمجھنا، فقہ کو سمجھنا، تفسیر کو سمجھنا، رسول اللہ کی شریعت کو سمجھنا، اس کے دین کو سمجھنا، اس کی جزیات و کلیات کو سمجھنا، ہمارا یہ مقصد ہے۔ جو چیزیں جواز تک ہیں ان کو جواز تک رکھو، اساتذہ کو ہرگز نہیں چاہیے کہ وہ کلاسوں میں اس طرح کے اختلافی مسائل بیان کریں جس سے بچوں کے ذہن الجھ جائیں اور وہ منتشر ہو جائے بچوں کے ذہن۔ جب وہ پڑھ جائیں گے، عالم بن جائیں گے، ان کے لیے دونوں راستے ہوں گے، جو دلائل اس کی سمجھ میں آ جائے گے وہ راستے ہیں۔ ہمیں سب سمجھ آئے نہیں؟ ہمیں تقریر تو آتی نہیں ہے ممبروں پر، قرآن و حدیث تو آتا نہیں ہے، بس پھر اسی میں لگ رہے ہیں، یہی تو کافر، میں کافر، فلانا کافر، فلانا کافر، یہ کافر، فلانا مشرک، یہ قرآن و حدیث کی تو بات کرنی نہیں ہے، نہ وہ ہمیں حدیث کے متن یاد ہیں اور نہ ہی ہمیں حدیث کی اسناد یاد ہیں،
نہ ہی ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے یا حدیث ضعیف ہے یا حدیث متروک ہے یا حسن لذات ہی ہے یا حسن غیر ہی ہے، صحیح لذات ہی ہے یا یہ صحیح لغیر ہی ہے یا مشہور ہے یا متواتر ہے، ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں۔ تو بات سمجھ آئیے یا نہیں؟ اس وجہ سے ان چیزوں میں مت پڑو، تو کرے ٹھیک ہے، نہ کرے ٹھیک ہے، فرض واجب تو ہے نہیں ہے، بات سمجھ آئی؟ کر لے تو نہ کرے۔ ایک شخص سیدھی طرف کنگھی دیتا ہے پھر الٹی طرف دیتا ہے، اب جی کسی نے الٹی طرف دے دی پھر سیدھی طرف، لا حرج علیہ، اس کا کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ جوتا پہنے تو پہلے سیدھا پھر دوسرا، اتارے تو پھر الٹا پھر پہلا، اگر آپ نے برعکس کر دیا لا حرج علیہ، کوئی حرج نہیں ہے، بھری پڑی ہے کتابیں، کر لو گے تو ثواب مل جائے گا، نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ہے۔ کچھ دماغ میں بات آئی ہے؟ اس لیے اصل یہ سمجھ رہا ہے، ان کو سمجھو۔ چلو، میم مانے نہ، کون مانے کر، نفس ہمارا مانے نفس ہمارا، را مانے پیروی مانے پیروی، اتباع عام لفظ ہے، نہ کر نفس امارہ کی پیروی، نہ کر نفس امارہ کی پیروی، کہ ناگہ گرفتار دوزخ شوی، کہ ناگہ گرفتار دوزخ شوی، کہ مانے اس لیے، ناگہ مانے اچانک، گرفتار مانے گرفتار، دوزخ مانے دوزخ، شو مانے ہو، یا مانے تو، اس لیے اچانک گرفتار ہوگا دوزخ میں تو، اس لیے اچانک گرفتار ہوگا دوزخ میں تو، کلمہ کا مضاف ہونا، مکن مکن کھانا، چلو بھائی، اگر بر نتابد سے عصیاں دلت بود، اگر مانے اگر، بر نتابد مانے نہ پھرے، پورا لفظ ہے، بر نتابد مانے نہ پھرے، زے مانے عصیاں مانے دل مانے، تا مانے تیرا، بود مانے، سمجھ آ گیا ہے؟ اگلی بارت میں ہے، ہاں ٹھیک ہے، چلو اگر مانے بر نتابد مانے نہ پھرے، بر پورا لفظ ہے، جس طرح پیچھے بھی اس طرح کے لفظ گزرے ہیں، بر نتابد مانے نہ پھرے، زے مانے عصیاں مانے دل مانے، تا مانے بود مانے اگر نہ پھرے گناہوں سے دل تیرا، اگر نہ پھرے گناہوں سے دل تیرا، اگر نہ پھرے گناہوں سے دل تیرا، اور لام تعریف کا داخل ہونا، جیسے الرجل، بولو سمجھ آ گیا ہے؟ مواد اسفل السافلین، منزلت، مواد اسفل السافلین، منزلت، مواد مانے اسفل مانے سب سے نچلا درجہ، سب سے جو نیچے والی منزل ہوتی ہے نا اس کو اسفل کہتے ہیں،
जब आप बड़े शहरों में जाओ, आप बिल्डिंगें देखते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, 10-10 मंजिला होती है। जो सबसे नीचे होती है उसको असफल कहते हैं, जो सबसे ऊपर होती है उसको आला कहते हैं। क्या है, तो बात समझ आई। साफिलीन का माना नीचे, साफिलीन का माना, मंजल माने ठिकाना, आम लफ्ज है। मंजल माने, ता माने असफल माने सबसे नीचे, मंजल माने कहाँ है भाई, हाँ, साफिलीन माने नीचे, असफल माने सबसे नीचे, साफिलीन जमा है, ठीक है, नीचे, मंजल माने सबसे नीचे। ये साफिलीन जमा है असफल की, ठीक है। जितने भी तबकात हैं उन सब में सबसे नीचे वाला तबका, इसको कहते हैं असफल साफिल। हम समझ आ गई। चलो, मंजल माने ठिकाना, ता माने होगा जहन्नम में सबसे नीचे ठिकाना तेरा, होगा जहन्नम में सबसे नीचे ठिकाना तेरा। जर और तनवीन का दाखिल होना, जैसे जैद दिन, कलिमा का तस्निया होना, मुसग्गर होना, कलिमा का मुनादा होना, जार और तनवीन का दाखिल होना, जार और तनवीन का दाखिल होना नहीं, काफी है इतना भाई। ये इतने दो रह गए ना, चलो कल पढ़ लेंगे, इसको याद करो, याद करके सुनो। थोड़ा सा टाइम आपका उस तरफ चला गया आज।